حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 3 شفاعتوں کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ 3 شفاعتیں کریں گے تو اللہ جل شانہ ان کو قبول فرمائیں گے۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ان 3 شفاعتوں کے بارے میں کہ وہ کون کون سے ہیں اور کن کن مقامات پر یہ مانگے جائیں گے۔ ناظرین، پچھلی ویڈیو میں بیان ہو چکا ہے وہ سب کچھ جو سور پھونکنے سے لے کر میدان حشر تک ہوگا۔ اگر وہ ویڈیو آپ لوگوں نے نہیں دیکھی تو ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، آپ وہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو ناظرین، پہلی شفاعت کی بات کرتے ہیں۔ قیامت کے دن جب سارے انسان اور جنات اور باقی تمام مخلوقات میدان حشر میں جمع ہو جائیں گے تو میدان حشر میں 70 سال تک رکیں گے۔ اس دن انسان اور جنات ننگے پیر اور ننگے بدن ہوں گے اور لوگ تکلیف کی وجہ سے رونے لگیں گے، یہاں تک کہ آنسو ختم ہو جائیں گی اور آنسو کی جگہ خون بہنے لگے گا۔ لوگوں کی جسموں سے خوف اور گرمی کی وجہ سے پسینہ بہنے لگے گا، یہاں تک کہ پسینہ کسی کے سینے تک اور کسی کی منہ تک پہنچ چکی ہوگی۔ پھر لوگ شور مچانے لگیں گے اور کہیں گے کہ کون ہے جو ہماری سفارش کرے اللہ تعالیٰ کے حضور میں کہ ہمارا فیصلہ کر دیا جائے۔ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے کہیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے زیادہ آج کے دن کوئی بھی اس سفارش کرنے کا مستحق نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا اور ان کے جسد میں روح پھونکی اور ان سے گفتگو فرمائی۔ چنانچہ یہ سن کر سب لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور سفارش کی درخواست کریں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام انکار کر دیں گے اور ارشاد فرمائیں گے کہ میں اس قابل نہیں ہوں۔ چنانچہ ان کے بعد ہر نبی کے پاس سفارش کرنے جائیں گے، جس نبی کے پاس بھی جائیں گے وہ انکار کر دیں گے۔ پھر سب سے آخر میں ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو پڑیں گے اور عرش کے سامنے ایک جگہ ہے جس کو فحص کہتے ہیں۔ اس جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچ کر سجدے میں گر جائیں گے۔ پھر ایک فرشتہ آئے گا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کندھے سے پکڑ کر اٹھائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمائیں گے، اے محمد، تمہارا کیا حال ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرض کریں گے، اے میرے اللہ، آپ نے مجھ سے شفاعت کا وعدہ فرمایا تھا، لہٰذا اپنی مخلوق کے بارے میں میری سفارش قبول فرمائے اور ان کے درمیان فیصلہ فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میں نے تمہاری سفارش قبول کی، میں تم لوگوں کے پاس آؤں گا، اس کے بعد تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر میں واپس لوگوں کے پاس آ جاؤں گا۔ اسی دوران ہم آسمان سے ایک زبردست آواز سنیں گے۔ اس کے بعد آسمان دنیا کی مخلوق زمین کے انسانوں اور جنات کی تعداد کے برابر زمین پر اتریں گی۔ جب وہ زمین کے قریب پہنچیں گے تو زمین ان کے نور سے منور ہو جائیں گی۔ آتے ہی وہ لوگ اپنی اپنی جگہ کھڑے ہو جائیں گے۔ ہم ان سے پوچھیں گے کہ کیا اللہ تعالیٰ بھی تشریف لے آئے؟ وہ کہیں گے کہ نہیں، بلکہ وہ تشریف لا رہے ہیں۔ پھر اتنے میں اس سے دگنے آسمان والے زمین پر نازل ہوں گے، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالی بھی بادلوں اور فرشتوں کے جلوں میں تشریف لائیں گے۔ اس روز اللہ تعالیٰ کا عرش 8 فرشتوں نے اٹھا رکھا ہوگا، ورنہ عام طور پر صرف 4 فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں۔ ان فرشتوں کے قدم زمین کے انتہائی نچلے حصے میں ہوں گے، زمین اور آسمان ان کی گود میں ہوں گی، عرش ان کے کندھوں پر ہوگا۔ نہایت بلند آواز سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے ہوں گے۔ سبحان ذی العزت والجبروت، پاک ہے وہ ذات جو عزت و جبروت والی ہے۔ سبحان ذی الملک والملکوت، پاک ہے وہ ذات جو بادشاہت اور ملکوت کا مالک ہے۔ سبحان الحی الذی لا یموت، پاک ہے وہ ذات جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور اسے کبھی موت نہ آئے گی۔
سبحان الذی یمیت الخلائق ولا یموت، پاک ہے وہ ذات جو تمام مخلوق کو موت دیتا ہے لیکن خود موت سے پاک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جہاں چاہے گا اس کا تخت و کرسی وہی رکھ دیا جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم فرمائیں گے کہ جہنم کو لایا جائے۔ جہنم کے 700 کڑے ہیں اور ہر کڑے کو 70,000 فرشتوں نے پکڑا ہوگا، تو اس حساب سے 49 کروڑ فرشتے بنتے ہیں، یعنی 49 کروڑ فرشتے جہنم کو لا رہے ہوں گے۔ تو جہنم ایک خوفناک چیخ مارے گی جس کو سن کر سارے کے سارے انسان گھٹنوں کے بل گر جائیں گے، اور سب کے زبان پر ایک ہی الفاظ ہوں گے، یا رب نفسی نفسی، اے ہمارے رب میری جان بچا، میری جان بچا۔ صرف حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ ہستی ہوں گے جو کہ اللہ تعالیٰ سے رو رو کر پکار رہے ہوں گے، یا رب امتی امتی، اے میرے رب میری امت کو بچا لے، یا اللہ میری امت کو بچا لے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کریں گے، کچھ لوگ جنت میں جائیں گے اور کچھ لوگ اپنی گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ تو لہٰذا جب اہل جنت جنت کی طرف روانہ ہوں گے تو کہیں گے کہ کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہماری سفارش کرے تاکہ ہمیں جنت میں داخلے کی اجازت ملے۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ سفارش کے لیے تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام سے زیادہ مستحق کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا، پس وہ حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور ان سے سفارش کی درخواست کریں گے۔ وہ اپنے قصور کو یاد کریں گے اور اپنے آپ کو گناہگار تصور کرتے ہوئے ارشاد فرمائیں گے کہ میں اس قابل نہیں، لیکن تم لوگ نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے پہلے رسول ہے۔ چنانچہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر سفارش کی درخواست کریں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو یاد کر کے ارشاد فرمائیں گے کہ میں اس قابل نہیں، البتہ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ چنانچہ لوگ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ارشاد فرمائیں گے کہ میں اس قابل نہیں، تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ چنانچہ لوگ جمع ہو کر عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی ارشاد فرمائیں گے اور یہ بھی فرمائیں گے کہ تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جاؤ۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ میرے پاس آئیں گے، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے 3 سفارشوں کا وعدہ کیا ہے، چنانچہ میں جنت کی طرف آؤں گا اور جنت کے دروازے کا حلقہ پکڑ کر دروازہ کھولنا چاہوں گا۔ چنانچہ میرے لیے دروازہ کھولا جائے گا، مجھے سلام کیا جائے گا اور مرحبا کہا جائے گا۔ میں جنت میں داخل ہوں گا تو میری نظر اللہ تعالیٰ پر پڑے گا، میں فوراً سجدے میں گر پڑوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ مجھ پر ایسی تعریف اور بزرگی کے کلمات واضح فرمائیں گے جو مجھ سے پہلے کسی مخلوق کو نہیں بتائے گئے ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ مجھ سے ارشاد فرمائیں گے، اے محمد اپنا سر مبارک اٹھائیے اور سفارش کیجیے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی، آپ مانگیے آپ کو عطا کیا جائے گا۔ پھر جب میں سر اٹھاؤں گا تو اللہ تعالیٰ باوجود علم ہونے کے دریافت فرمائیں گے کہ کیا حال ہے۔ میں کہوں گا، اے میرے پروردگار، آپ نے میرے ساتھ شفاعت کا وعدہ فرمایا تھا، آپ اہل جنت کے لیے میری شفاعت قبول فرما لیجئے تاکہ وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میں نے آپ کی شفاعت قبول کی اور ان کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی۔ اب تیسری شفاعت کی بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بہت سی مخلوق جہنم میں چلی جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عمومی شفاعت کی اجازت دیں گے اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ جس کے دل میں 1 دینار کے برابر بھی ایمان ہو اس کو دوزخ سے نکال لو۔ چنانچہ ان لوگوں کو بھی نکال لیا جائے گا، یہاں تک کہ تمام لوگوں کو جہنم سے نکال لیا جائے گا جن کے دل میں دینار کے برابر بھی ایمان باقی ہوگا۔
پھر اللہ تعالیٰ مزید شفاعت قبول کرتے ہوئے حکم فرمائیں گے کہ ہر اس شخص کو بھی جہنم سے نکال لو جس کے دل میں 2/3 دینار کے برابر ایمان موجود ہو۔ پھر 1/3 کا اعلان ہوگا، پھر 1 قیرات کا، اور پھر رائی کے دانے کے برابر ایمان رکھنے والوں کی نجات کا اعلان بھی ہو جائے گا، اور ان کو بھی نکال دیا جائے گا، یہاں تک کہ ان میں سے بھی کوئی جہنم میں باقی نہ رہے گا، یہاں تک کہ کوئی ایسا شخص بھی جہنم میں نہ رہے گا جس نے کبھی بھی اللہ کے لیے کوئی نیک کام کیا ہوگا، اور کوئی ایک بھی ایسا نہ باقی بچے گا جن کے لیے شفاعت کی گئی ہوگی، یعنی ہر شخص کے حق میں شفاعت قبول کی جائے گی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی بے پناہ رحمت کو دیکھ کر ابلیس بھی مغفرت کی امید رکھے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ صرف میں رہ گیا ہوں اور میں تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہوں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ دوزخ میں ڈالیں گے اور جہنم سے اتنے لوگوں کو نکالیں گے کہ خود اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ان کی تعداد سے آگاہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ ان کو ایک نہر میں ڈال دیں گے جسے نہر حیات کہا جاتا ہے۔ چنانچہ اس نہر میں ڈالے جانے کے بعد وہ اس طرح باہر نکلیں گے جیسے ایک دانہ بارش کے بہتے ہوئے پانی میں اس سبز حصے میں اگتا ہے جہاں دھوپ پڑتی ہے، اور جہاں سایہ ہوتا ہے وہاں سے زرد۔ بہرحال وہ اگیں گے اور موتیوں کی طرح ہو جائیں گے۔ ان کی گردنوں پر یہ عبارت لکھی ہوئی ہوگی، یہ دوزخی ہے جن کو رحمان نے آزاد کیا ہے۔ اہل جنت ان کو اسی تحریر سے پہچانیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوگے جنہوں نے دنیا میں اللہ کی رضا کی خاطر کبھی بلائی نہ کی ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کر دیں گے، اور پھر یہ لوگ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس عطا فرمائے، اور موت کے بعد جتنی بھی مراحل آنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں سکون عطا فرما دے۔